یہ جو نیاز ہو رہی ہے یا جن کے نام کی ہو رہی ہے، میں تو یہ قربان بھائی یہ کہوں گا کہ یہ ہونی چاہیے، ہر کسی کے گھر میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری اپنی نیاز نہیں ہے، یا جن کو ہم یاد کر کے یہ ایک لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ محرم ہے، محرم ایک ایسے دن ہے جو میں کہتا ہوں کہ دکھ کے اور سوگ کے دن ہے۔ کیونکہ یہ جو کربلا کے شہید ہیں یہ آل محمد ہیں، کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، اور ہماری جان بھی ان پہ قربان ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ سب لوگ جتنے بھی اس قابل ہیں کہ وہ نیازیں دیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ انسانیت کے لیے ہے، اور ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ پاک انسان سے کی ہوئی محبت کو، انسان سے کیے ہوئے کسی بھی سلوک کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی عقیدت اور احترام کا مہینہ ہے۔ جب محرم کا مہینہ آئے تو ہم شکرانے کے طور پر نیازیں دیں، ان کے لیے دعا کریں، پرسہ دیں۔ جو حسین بادشاہ کا جو درس ہے ہمیں وہ یہ سکھاتا ہے کہ ظالم کے سامنے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، جہاں حق کی بات ہو وہاں آپ نے ڈٹ جانا ہے۔ کھڑے ہوئے ہم ڈاکٹر اجمل ملک صاحب کی رہائش گاہ پہ، جہاں پہ خوبصورت انتظام ہوا ہے نیاز حسین کا۔ تو محرم چل رہے ہیں، اس لیے ہم ڈرامہ تو نہیں کرتے۔ محرم کی بڑی عظمت ہے۔ اس محرم دے وچ اہل بیت جناب حسین علیہ السلام کے انہاں دی آل دے اوتے جڑا ظلم ہویا ہے تے میں وہ دی شدید مذمت کرنا وا۔ یہ جو نیاز ہو رہی ہے یا جن کے نام کی ہو رہی ہے، میں تو یہ قربان بھائی یہ کہوں گا کہ یہ ہونی چاہیے، ہر کسی کے گھر میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری اپنی نیاز نہیں ہے، یا جن کو ہم یاد کر کے یہ ایک لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ محرم ہے، محرم ایک ایسے دن ہے جو میں کہتا ہوں کہ دکھ کے اور سوگ کے دن ہے۔ تو سب کو چاہیے کہ جو قربانیاں پنجتن کے گھرانے نے مولا حسین پاک نے دی ہیں تو ان قربانیوں کو یاد کیا جائے اور کچھ سبق حاصل کیا جائے۔ تو میں نے تو جو سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہر بار جتنے بھی دوست ہیں جو نران کاغان مری یا کرکٹ کے ٹورنامنٹ یا بلا بلا یہ چیزیں رکھ لیتے ہیں، خوشی کے ایونٹ رکھ لیتے ہیں، تو ان دنوں میں یہ رکھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر جمل صاحب نے بڑا اچھا اور نیکی کا کام کیا ہے۔ آل محمد کے لیے کون نہیں نیاز دیتا، کون ان کو یاد نہیں کرتا، اور کون ان سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہ جو کربلا کے شہید ہیں یہ آل محمد ہیں، کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، اور ہماری جان بھی ان پہ قربان ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ سب لوگ جتنے بھی اس قابل ہیں کہ وہ نیازیں دیں، فنکار بھی جتنے بھی لوگ ہیں سب نیازیں دیں، ایک دوسرے کے گھر میں اکٹھے ہوں، ان کا افسوس کریں اور ان کے نام کی نیاز دیں، لنگر بانٹیں، تاکہ ان کی جو روحیں ہیں وہ خوش ہوں۔ محرم ہے اور محرم میں بے شمار مجلسیں بھی ہوتی ہیں، ٹی وی پہ مختلف چینلز پہ بیانات اور واقعہ سنائے جاتے ہیں کربلا کے واقعہ میں۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ انسانیت کے لیے ہے، اور ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ پاک انسان سے کی ہوئی محبت کو، انسان سے کیے ہوئے کسی بھی سلوک کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ساقی خان، اور اس وقت کھڑے ہوئے ہم ڈاکٹر اجمل ملک صاحب کی رہائش گاہ پہ، جہاں پہ خوبصورت انتظام ہوا ہے نیاز حسین کا۔ تو محرم چل رہے ہیں، اس لیے ہم ڈرامہ تو نہیں کرتے، لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں جو ان دنوں کو میچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، سارے ذکر حسین کرتے ہیں، آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پہ نیاز ہوتی ہے، تو سب لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو جب آپ کا دل کرے، ڈاکٹر اجمل ملک صاحب ہر محرم کو 4 محرم کو نیاز دلاتے، تو آپ بھی آئیں، ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ یہ جو نیاز کا سلسلہ ہے، ایک تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے بھائی چارے کا، اسلام کا، محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی چاہت کتنی ہے۔ پھر یہ مبارک میں یہ سوگ کے دن ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارینج کیا تھا نا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے کیا تھا۔ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی عقیدت اور احترام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام میں واقعہ کربلا جو ہوا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول امام حسین اور ان کے خاندان نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے جو بے مثال قربانیاں دیں، یہ واقعہ جو ہے ہمیں
درس دیتا ہے، صبر کا تلقین دیتا ہے کہ ہم یہ ہر سال جب محرم کا مہینہ آئے تو ہم شکرانے کے طور پر نیازیں دیں، ان کے لیے دعا کریں، پرسہ دیں. اور اس دور میں جب مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگ کھانا کھانے کے، روٹی کھانے کے لیے آبادار ہیں، تو اس دور میں بھی حسینیت زندہ آباد کا نعرہ جو ہے وہ موجود ہے الحمدللہ. تو اس کے باوجود کہ مشکل ترین وقت ہے، لوگ سکھ سے رہ رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ وہ قربانیاں ہیں، بنیادی وجہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے تحفظ کے لیے یہ قربانیاں دی. السلام علیکم، میں احمد رنگیلا. اس وقت میں ڈاکٹر اجمل صاحب کے گھر میں ہوں. 4 محرم کی نیاز ہے، وہاں ہم سب فنکار اکٹھے ہوئے مومن بھائی. تو یہ جو حسین بادشاہ کا جو درس ہے، ہمیں وہ یہ سکھاتا ہے کہ ظالم کے سامنے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، جہاں حق کی بات ہو وہاں آپ نے ڈٹ جانا ہے. تو بہت اچھی بات ہے، ڈٹ جانا چاہیے اور ظلم کے آگے کھڑے ہونا چاہیے. تو بادشاہوں کا کرم ہے یہ توفیق وہ جن کو دیتے ہیں وہی ان کا نام لے سکتے ہیں. عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہ. وہ جن کو چنتے ہیں وہی ان کا نام لیتا ہے، اور دوسری کی جرت نہیں ہے کہ وہ. اگر دیکھا جائے تو ہماری چھوٹی عید سے پہلے ہی اس گھرانے پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی. جیسے یا علی پاک کا جو ہے وہ شہادت وہ ماہ رمضان میں ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً یہ سفر تک جو ہے نا یہ سوگ ہی سوگ ہے. تو اس میں ہمیں تمام لوگوں کو اپنی خوشیاں جو ہے وہ تر کر دینی چاہیے اور ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے غم میں جو شریک ہوگا وہی فلاح پائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی محرم دا مہینہ ہے تے محرم اہل بیت دے نال محبت، اہل بیت دا ادب احترام دا سبق دیندا ہے. تے محرم سب تو بڑا کہ صبر دا سبق دیندا ہے. تے محرم دی بڑی عظمت ہے. اس محرم دے وچ اہل بیت جناب حسین علیہ السلام تے انہاں دی آل دے اوتے جڑا ظلم ہویا ہے تے میں وہ شدید مذمت کرنا وا. جناب حسین علیہ السلام تے انہاں دی آل تے انہاں دے صحابہ دے قاتلاں تے میں لعنت دینا تے لعنت ہے تا قیامت تک، قیامت تو بعد بھی وہ لعنتی ہی نے. تے سانو ساریاں نو آپس چ بھائی چارے نال مل جل کے رہنا چاہیے تے صبر کرنا چاہیے. صبر دا دامن کبھی بھی نہیں چھڑنا چاہیے. السلام علیکم جی، میں ہوں کرینا جٹ اور میں اس وقت موجود ہوں ڈاکٹر اجمل صاحب کی رہائش گاہ پہ. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم ہے اور آج چوتھا محرم ہے. چوتھے محرم کو ڈاکٹر اجمل صاحب اپنی رہائش گاہ پہ مطلب لنگر وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، نظر نیاز حسین تقسیم کرتے ہیں، ان کے نام کا لنگر دیتے ہیں. ہر سال ہر محرم میں چوتھے محرم پہ وہ یہ لنگر تقسیم کرتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس دکھ میں، اس غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آئیں تو اس لنگر میں، اس نیاز میں اپنا حصہ ڈالیں.